بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد آل محمد پر جن کے صدقے یہ کائنات بنی۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈوں پر پڑھی جانے والی کہانی۔ ناظرین، کسی شہر میں غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ حالت یہاں تک آ گئی، روز قرض دار بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ دوسرے ملک جا کر کوئی کام کاج کروں تاکہ ہمارے قرض بھی اتر جائے اور اچھے حالات بھی آ جائیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گی، آپ جائیں، میں دعا کروں گی اور پروردگار ہماری مدد ضرور کریں گے۔ پھر لکڑہارا دوسرے ملک کو نکل گیا اور دوسرے ملک میں بہت کام ڈھونڈنے کے بعد بھی لکڑہارے کو کام نہ ملا۔ پھر مجبور ہو کر اسی ہی ملک میں وہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے سوچا کچھ پیسے جمع کر لوں تاکہ وطن واپسی نکل جاؤں، اور پیچھے اس کی بیوی اسے یاد کرتی رہی، روتی بھی رہی، ہر وقت دعا مانگتی رہی۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد گھر میں کچھ نہ بچا تو اس نے سوچا اس شہر کے وزیر کے گھر جھاڑو کشی کی نوکری کر لوں۔ پھر گئی وزیر کے پاس۔ لکڑہارے کی بیوی نے وزیر سے کہا، میں بہت غریب اور لاچار ہوں، مجھے کوئی کام کرنے کی جگہ دے دیں، بس 2 وقت کی روٹی میسر ہو جائے۔ اس عورت کی فریاد سننے کے بعد اسے کام پر رکھ لیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس عورت کو گھر کا کام سمجھا دو۔ پھر لکڑہارے کی بیوی کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتی رہی۔ کئی مہینے اور سال گزرنے کے بعد اس کے شوہر کا پتہ چل نہ سکا۔ ایک رات وہ عورت روتے روتے سو گئی اور خواب میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس عورت کے خواب میں آئے۔ وہ عورت دیکھتی ہے کہ امام فرما رہے ہیں، اے لوگوں بتاؤ آج کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ تو امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا آج 22 رجب ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اے ہمارے چاہنے والوں، اگر کوئی انسان اس دن ہماری نیاز خلوص دل سے لوگوں کو کھلائے، اللہ پاک اس انسان کی ہر مشکل کو دور فرمائے گا۔ یہ خواب دیکھ کر اس عورت کی نیند جاگ گئی۔ پھر اس عورت نے معلوم کیا تو 22 رجب ہی کی تاریخ تھی۔ اس نے فوراً صبح اٹھ کر نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام دلائی۔ ابھی نیاز میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور وہاں اس کا شوہر کسی درخت پر درخت کاٹ رہا تھا۔ وہ درخت جیسے ہی زمین پر گرا تو دیکھا اس کے جڑوں کے قریب خزانہ ملا۔ لکڑہارے خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہاتھ اٹھایا، اپنے رب کا شکر ادا کیا اور گھر واپس لوٹ آیا۔ آتے ہی اپنی بیوی کو ایک عالی شان گھر بنوا کر دیا۔ پھر خوشی سے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اپنے شوہر کو وہ خواب سنایا اور اسی عورت کا شوہر صدقے دل سے ایمان لے آیا، اور اسی دن دونوں میاں بیوی نے نیاز امام رب کی بارگاہ میں پیش کیا اور پروردگار کا شکر ادا کیا۔ ایک دن وزیر کی بیوی گھر کی چھت پر کھڑی ہوا کھا رہی تھی۔ اچانک دیکھا اس محل کے قریب ایک عالی شان گھر نظر آیا۔ ساتھ کھڑی نوکرانی سے پوچھا، یہ عالی شان گھر کس کا ہے؟ تو نوکرانی نے بتایا، یہ گھر لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی آپ کے گھر جھاڑو کشی کی نوکری کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی حیران ہو گئی۔ اپنی نوکرانی سے کہا، اس لکڑہاری کو جلدی بلاؤ تاکہ ماجرا جان سکیں۔ پھر نوکرانی اس عورت کو جلدی بلا لاتی ہے۔ لکڑہارے کی بیوی سے جب وہ پوچھا جاتا ہے وہ سب ماجرا سنا دیتی ہے۔ بس وہ کہتی ہے، یہ کرم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈوں کی نیاز کا، اس کے بدل میں اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا کی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے دل میں خیال کیا،
اس سے بڑا جھوٹ میں نے آج تک نہیں سنا۔ یقیناً اس کے شوہر نے چوری کی ہے اور یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ پھر لکڑہارے کی بیوی چلی گئی اور پھر وزیر کی بیوی کے حالات بدل گئے۔ اسی رات وزیر پر بڑی مصیبت آ گئی۔ نائب وزیر جو وزیر پر حسد کرتا تھا، اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر کی چغلی کر دی اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حساب مانگا۔ وزیر پورا حساب نہ دے سکا تو بادشاہ نے وزیر کو ہٹا کر نائب وزیر کو وزیر کی جگہ فائز کر دیا اور حکم دیا وزیر کو محل سے باہر نکال دیا جائے۔ وزیر اور اس کی بیوی خالی ہاتھ دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں خربوزہ خریدا، رومال پر باندھ لیا اور یہ سوچ کر کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور اسی رات بادشاہ کا بیٹا شکار کو جنگل کو گیا تھا۔ پوری رات گزرنے کے بعد گھر واپس نہ آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ چغل خور وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہو سکتا ہے جس وزیر کو آپ نے برطرف کیا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے وزیر نے شہزادے کی کو نقصان پہنچایا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور حکم دیا سپاہیوں کو وزیر کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ہر طرف سپاہی پھیل گئے۔ وزیر اور وزیر کی بیوی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو جواب میں وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے نہیں معلوم شہزادہ کہاں ہے۔ بادشاہ نے وزیر کے ہاتھ میں لال رومال دیکھا اور پوچھا، اس لال رومال میں کیا ہے؟ سابقہ وزیر نے کہا، خربوزہ ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا اس لال رومال کو کھولا جائے۔ تو سپاہیوں نے جیسے لال رومال کھولا، اس میں شہزادے کا سر نظر آیا جس سے خون نکل رہا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا ان دونوں کو رات کو قید کر دو، صبح ان کو قتل کر دیا جائے۔ دونوں میاں بیوی بہت رو رہے تھے اور رب سے فریاد کر رہے تھے کہ یا رب، ہم سے کون سی غلطی اور کون سا گناہ ہوا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی کہنے لگی، غلطی تم سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے۔ یاد ہے ایک غریب عورت ہمارے پاس کام کرتی تھی، کل وہ میرے پاس آئی جب علی شان گھر میں رہتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ایک رات امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے۔ امام نے فرمایا، 22 رجب کو خلوص دل سے کنڈوں کی نیاز کرو۔ پھر اس عورت نے نیاز امام دلایا۔ پھر اس عورت کے دن تبدیل ہو گئے اور میں نے اس عورت پر یقین نہ کیا اور دل میں خیال کیا یہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کے شوہر نے چوری کی ہے۔ وزیر یہ سن رہا تھا اور اچانک چیخ مار کر کہا، اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ تم نے امام کے معجزے پر شک کیا ہے۔ پھر روتے ہوئے وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، توبہ کرو اور دعا کرو، اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ ساری رات وزیر اور اس کی بیوی دعا مانگتے رہے، اے میرے رب، اگر ہمیں رہائی مل گئی تو ہر سال امام کے نام پر کنڈوں کی نیاز کرتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس لوٹ کر آیا۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، بابا جان، رات بہت ہو گئی تھی اس لیے جنگل میں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، پوچھنے لگا، تو رومال میں سر کس کا ہے؟ گرفتار وزیر کو بلایا گیا۔ وزیر نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعے پر ایمان لے آیا اور اسے عہد کیا اور حکم جاری کر دیا، ہر سال کنڈوں کی نیاز کی جائے، اور چغل خور وزیر کو گرفتار کر کے سابقہ وزیر کو اس کی عہدے پر فائز کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی امام کے کنڈوں پر پڑھی جانے والی معجزے کی کہانی۔ اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔